السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی، میری آزاد باوقار خوددار فیملی، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، ہنستا بستا رکھے۔ اللہ پاک میرے ملک پاکستان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اس کے اندرونی اور بیرونی دشمنوں کو اللہ پاک نیست و نابود فرمائے، آمین ثم آمین۔ تیرے منتظر ہیں یہ اہل وطن پھر سے، تیرے ساتھ مل کے اٹھائیں گے قدم پھر سے، سجے گا بہاروں سے گلشن پھر سے دوبارہ، نہیں ہے جدائی تیری اب تو گوارا، یہ ہے قوم تیری تجھے ہی چاہتی ہے، ہر ایک شخص تیرے لیے بڑھ رہا ہے، تیرا ہی دم بھر رہا ہے، آ جا کہ مل کے سینچے یہ گلستاں پھر سے، کہ تیرے منتظر ہیں یہ اہل وطن پھر سے۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب میرے وطن کے غدار اور دشمن بری طرح شکست خوار ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ویورز، آج کل پوری دنیا کی نظریں پاکستان پہ ٹکی ہیں، اور ایسے ہی کچھ اندرونی اور بیرونی غدار ہیں جو مل کے پاکستان کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں، میرے قائد اعظم محمد علی جناح کی آزاد قوم کو، آزاد ملک کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑنا چاہتے ہیں، مگر میرے اللہ کے حکم سے ایسا ممکن نہیں ہو سکتا۔ دشمن اور غداروں کی سازشیں کبھی کامیاب نہیں ہو پائیں گی، کیونکہ یہ ملک جاگ اٹھا ہے، یہ قوم جاگ اٹھی ہے، یہ قوم باشعور قوم بن چکی ہے جو اپنی آزادی اور خود مختاری کی حفاظت کرنا خوب جانتی ہے۔ خدا کی قسم یہ نصرت الہی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ایک شخص کو مل کے سب گرانے چلے تھے، تیاری پوری، شکنجہ بھی کس لیا، مقتدر حلقے بھی زچ تھے، بڑا گھر بھی آن بورڈ تھا، باہر سے آشیرواد بھی حاصل تھی۔ کوئی کہتا بٹزاد کو کیوں لگایا، جہانگیر علیم کو کیوں ناراض کیا، کوئی کہتا فیض پہ جو ضد تھی اب اس کی خیر نہیں، کوئی ڈالر، تیل، مہنگائی، بجلی کی دہائی دیتا۔ وہ ان سب سے بے پرواہ، ازل کا سادہ، لگا رہا اپنے کاموں میں۔ وہ کہیں لنگر خانے کھولتا ہے تو کہیں پناہ گاہیں، کبھی کرونا سے لڑتا ہے تو کبھی مکمل لاک ڈاؤن کے مخالف بول کر اپنا مذاق اڑواتا ہے، کبھی تیل پہ ٹیکس ختم کرتا ہے، کبھی بجلی پہ، کبھی صحت کارڈ دیتا ہے تو کبھی احساس کیش دیتا ہے کہ کسی طرح میرے غریب کا چولہا جلتا رہے، کبھی IMF کے پاس جاتا ہے، کبھی اربوں کے دروازے کھٹکھٹاتا ہے، کبھی ٹیکسٹائل کو پیسے دیتا ہے تو کبھی معیشت کا پہیہ چلاتا ہے، ایکسپورٹ کی بات کرتا ہے، کبھی ٹیکسٹ کلیکشن کی بات کرتا ہے، کبھی خودداری، کبھی خود انصاری کی بات کرتا ہے، اپنی قوم کی تربیت کی بات کرتا ہے۔ کرپشن سے جان چھڑا لو، اپنے ملک کا سوچو، ہم کسی سے کم نہیں، یہ ملک عظیم بنے گا، یہ قوم عظیم ہے۔ وہ آیا اور چٹان کی طرح ڈٹ گیا، وہ لوگوں کو غلام نہ بننے کا درس دے گیا، آزادی غلامی کا فرق سمجھا گیا، اپنی کل متاع ڈائری اٹھائی اور خود اپنی گاڑی میں بنی گالا لوٹ گیا، لیکن جاتے جاتے ایسی جوت جگا گیا جو بجھنے کا نام نہیں لے رہی۔ میرے رب نے دن پھیر دیے، دل پھیر دیے، سازشی اکٹھے تھے، پلان مضبوط تھا، عہدے بڑھ چکے تھے، فیصلے ہو چکے تھے، لیکن میرے رب کی منشا اور تھی، میرے رب کی منظوری نہیں تھی کہ اس نے سوئی قوم کو جگا دیا جو کبھی نہ جاگی تھی، ماڈل ٹاؤن سانحہ ہو یا سن 71، APS ہو یا بھٹو کی پھانسی، یہ قوم ایسی جاگی کہ پہلے ایسی جاگی نہ تھی، نہ جانے اب کیسے جاگی۔ اب تو جو کرتے ہیں صاحب الٹا پڑتا ہے، تیل بڑھاؤ یا کم کرو، ڈالر اوپر لے کر جاؤ یا نیچے لاؤ، پارٹیاں اکٹھی کرو، میڈیا خرید لو، جو مرضی کر لو، بات نہیں بنتی۔ امپورٹڈ حکومت نامنظور ٹرینڈ ہے کہ نیچے ہی نہیں آ رہا، کیونکہ سارا وطن جاگ اٹھا ہے،
یہ قوم جاگ اٹھی ہے۔ یہ قوم، یہ وطن نہ کسی کا غلام ہے، نہ تھا اور نہ ہی ہوگا۔ کوئی بھی غلام بننے کو تیار نہیں ہے۔ یہ نصرت الہی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ میرے پیارے ویورز، ہمارے ہاں انصاف کا پلڑا بہت کمزور ہے۔ یہ کسی امیر اور طاقتور کے لیے تو بہت ہی آسان ہے، یہاں تک کہ چھٹی والے دن بھی رات 12 بجے بھی عدالتیں لگ جاتی ہیں اور کمزور مظلوم اپنے انصاف کو مانگتا مانگتا قبروں تک جا سوتا ہے۔ کیوں پوری دنیا میں ہمارا عدالتی نظام 130ویں نمبر پر ہے، جبکہ بقول ہمارے ادارے، ہماری عدالتیں، معزز عدالتیں رات 12 بجے بھی لگ جاتی ہیں، 24 گھنٹے کام بھی کرتی ہیں؟ تو پھر ایسا کیوں ہے کہ غریب کو انصاف نہیں ملتا؟ کیوں وہ انصاف مانگتے مانگتے قبر کی دیواروں سے جا لگتے ہیں؟ کیوں یہ اپنے حلف کی پاسداریاں نہیں کرتے؟ کیوں ملک کے مجرموں کو، سزا یافتاؤں کو ملک کی باغ ڈور سونپ دی جاتی ہے؟ کیوں ملک کی خودداری اور آزادی کو چند سکوں ڈالروں میں بیچ دیا جاتا ہے؟ اپنے ہی ملک کا کھا کر، اپنے ہی ملک کا پہن کر، اوڑھ کر، پی کر اس ملک کے ساتھ غداری؟ ایسا کیوں؟ آخر ایسا کیوں؟ کیا آپ کی عدالت کوئی نہیں لگائے گا؟ کیا آپ کو کوئی نہیں پکڑے گا؟ کیا آپ سے کوئی سوال نہیں کرے گا؟ ہر شخص اپنے مفاد میں اس ملک و قوم کا سوچتا ہی نہیں ہے۔ اس کے خلاف سب غداروں کا ٹولہ اکٹھا ہے۔ لیکن جناب، یہ یاد رکھیے، سب سے بڑی عدالت وہ اوپر بیٹھی ہے، جو آخرت میں آپ سب کو کڑی سے کڑی، سخت سے سخت سزا دے گی۔ یہ ملک، یہ قوم آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اور تاریخ میں آپ کا نام سیاہ سیاہی سے لکھ دیا جائے گا، غداروں میں لکھ دیا جائے گا، اور کبھی آپ کی یہ غداری بالکل بھی ناقابل معافی نہیں ہوگی۔ احتساب ضرور لیا جائے گا آپ سے، یہاں بھی آخرت میں بھی۔ لا الہ کے دیس میں، کیشور حسین پر، المیہ ہی المیہ ہے پاک سرزمین پر۔ دور تک اندھیرے ہیں، یاس کے بسیرے ہیں، گھات میں لٹیرے ہیں، غاصبوں کے ڈیرے ہیں۔ کیسی رات چھا گئی صبح آفری پر، کیسی رات چھا گئی صبح آفری پر، المیہ ہی المیہ ہے پاک سرزمین پر۔ اہل زر کا راج ہے، جبر تخت و تاج ہے، ظلم کا سماج ہے، روگ لا علاج ہے، اور خوف ہے، ہراس ہے، تشنگی ہے، پیاس ہے، چھت ہے نہ لباس ہے، چور چور آس ہے۔ ہائے لٹ گیا یقین مرکز یقین پر، المیہ ہی المیہ پاک سرزمین پر۔ اللہ میرے پاکستان کو، میری پاک قوم کو، میری پاک فوج کو، عمران خان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور میرے وطن کے اندرونی بیرونی تمام غداروں کو، سازشیوں کو بے نقاب کرے، نیست و نابود کرے۔ آمین ثم آمین۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔